بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ مرد پر بیوی کا حق زیادہ ہے یا ماں کا حق زیادہ ہے، یعنی مرد کے ذمے کس کا حق زیادہ ہے، ماں کا یا اس کی بیوی کا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ میرے خیال سے یہ سوال ہی مناسب نہیں ہے، کیونکہ سوال سے بظاہر یہ لگتا ہے کہ ماں اور بیوی کے حقوق کے درمیان ٹکراؤ ہے، حالانکہ ماں اور بیوی کے حقوق کے درمیان کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ ماں کے حقوق الگ سے انسان کے ذمے میں لازم ہوتے ہیں، بیوی کے حقوق الگ سے انسان کے ذمے میں لازم ہوتے ہیں۔ ماں کے حقوق الگ ہیں کہ ماں کی انسان اطاعت کرے، فرما برداری کرے، اس کی خدمت کرے، اس کو خوش رکھے اور اس کے قدموں کے نیچے اپنی جنت سمجھے، اور اس کی خدمت اور اطاعت کو بجا لا کر انسان اپنی جنت کا حقدار بنے۔ یہ ماں کے حقوق ہیں۔ اور اسی طرح جو بیوی ہوتی ہے اس کے الگ حقوق ہیں، بیوی کو محبت دے، بیوی کو عزت دے، اور بیوی کے نان نفقہ، اس کی ضروریات کا خیال رکھے، اس کو خوش رکھنے کی کوشش کرے، اور اس کے ساتھ حسن سلوک کرے، اس کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آئے۔ یہ جو چیزیں ہیں یہ الگ سے انسان کے ذمے میں لازم ہوتی ہیں۔ تو اس لیے ان دونوں کے درمیان کوئی ٹکراؤ نہیں ہے کہ اگر ایک کے حقوق ادا کرے گا تو دوسرے کے حقوق ادا کرنے مشکل ہو جائیں گے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ دونوں کے حقوق الگ الگ ہمارے ذمے میں لازم ہے، اور ہمیں دونوں کے حقوق ادا کرنے ہیں، بیوی کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں، ماں کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں۔ ہوتا کیا ہے کہ انسان ایک غلطی کر بیٹھتا ہے، انسان جو ہے وہ، میں بلکہ سمجھتا ہوں کہ اپنی بے وقوفی کی وجہ سے ماں کو اور بیوی کو ایک دوسرے کے بالمقابل لا کے کھڑا کر دیتا ہے۔ یہ مرد کی نادانی ہوتی ہے، یہ مرد کی بے وقوفی ہوتی ہے کہ وہ بیوی اور ماں کے درمیان ٹکراؤ کی کیفیت پیدا کر دیتا ہے۔ پھر اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اسے ایک طرف جھکاؤ رکھنا پڑتا ہے، یا بیوی کی طرف یا ماں کی طرف۔ حالانکہ اگر وہ بیلنس انداز میں چلے، وہ دونوں کو ساتھ لے کر چلے، اور وہ دونوں کے حقوق صحیح طریقے سے ادا کرے، تو دونوں کو خوش رکھ سکتا ہے۔ اور یہی ایک مرد کی جو ہے وہ ذمہ داری ہے، بلکہ اصل مردانگی بھی یہی ہے کہ دونوں کے حقوق ادا کرتے ہوئے دونوں کو ساتھ لے کر چلے۔ لیکن انسان جو ہے وہ عام طور سے اپنی بے وقوفی کی وجہ سے، اپنی نادانی کی وجہ سے، اپنی غلط پالیسیوں کی وجہ سے ماں کو اور بیوی کو ایک دوسرے کے بالمقابل لا کے کھڑا کر دیتا ہے۔ پھر اس کا لازمی نتیجہ ہے کہ یا تو ماں کے پیچھے لگ کے بیوی کی تذلیل کرتا ہے، بیوی کو ذلیل کر کے رکھ دیتا ہے، بیوی کو تنگ کرتا ہے، اور ماں کی وجہ سے بیوی سے ہر وقت کی لڑائی ہے، جھگڑے ہیں، اور ہر وقت اس کی بیچاری کی تذلیل ہے۔ اور یا پھر الٹ ہو جاتا ہے کہ انسان جو ہے وہ، جس کو کہتے ہیں صحیح معنی میں زن مرید بن جاتا ہے، وہ بیوی کے پیچھے لگ کے ماں کی توہین کرتا ہے، ان کی اطاعت نہیں کرتا، ان کی خدمت گزاری میں کوتاہی کرتا ہے۔ تو اس لیے اصل مرد وہ ہے جو بیوی اور ماں کے درمیان ٹکراؤ کی کیفیت نہ پیدا ہونے دے، بلکہ دونوں کو اکٹھا لے کر چلے۔ اصل مردانگی بھی یہی ہے اور اصل مرد بھی یہی ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ بیوی میں اور ماں میں کوئی ٹکراؤ کی کافی کیفیت پیدا ہو جائے، تو مرد کے ذمہ لازم ہے کہ افہام و تفہیم سے معاملے کو حل کرے، اور اگر خود سے معاملہ حل نہیں ہو رہا تو علماء کرام، مفتیان کرام سے، اپنے خاندان کے بڑوں سے رائے لے لے، مشورہ لے لے، اور ان کے مشورے کے مطابق جو ہے وہ اس مسئلے کو حل کرے، اور ان کے درمیان کبھی بھی ٹکراؤ نہ پیدا ہونے دے۔ باقی کہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ بیوی کا حق زیادہ ہے یا ماں کا حق زیادہ ہے، تو بہرحال انسان کے ذمے ماں کا حق جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے، بیوی کے ذمے جو ہے وہ شوہر کا حق زیادہ ہے، لیکن خاوند کے ذمے اس کی ماں کا حق جو ہے وہ اس کے ذمے میں زیادہ ہوتا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ خدا نخواستہ ماں کے پیچھے لگ کے انسان اپنی بیوی کی تذلیل کرے۔ فتویٰ حاضر خدمت ہے، ملاحظہ فرمائے۔ فتوے میں حوالہ ہے حدیث کی مشہور کتاب ہے الترغیب والترہیب کا، اس کا حوالہ موجود ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم شریف کا جو ہے وہ حوالہ موجود ہے۔ اسی طرح مشکات شریف ہے، اس کا حوالہ موجود ہے۔ اسی طرح تفسیر ابن کثیر ہے، اس کا حوالہ جو ہے وہ فتوے کے اندر موجود ہے۔ فتویٰ ملاحظہ فرمائے۔ السلام علیکم۔